السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفسا کسی شخص کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی جتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ اس بندے کی برداشت کتنی ہے، تو اتنی ہی تکلیف اللہ اس کو دیتا ہے۔ یعنی بندے کے اوپر اگر آزمائش آتی ہے تو آزمائش جو ہوتی ہے وہ بھی اتنی آتی ہے جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا زیادہ بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی بندے میں طاقت نہ ہو، بلکہ اللہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے اگر آزمائش کے وقت بھی کہ بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور وہ وقت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کتنا اس کے اندر صبر ہے، شکر ادا کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بندہ کسب حلال کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکاسب و حبیب اللہ، جو کمانے والا ہوتا ہے، روزی کمانے والا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو حرام کماتا ہے نہ اس کی پوری ہوتی ہے، اور پھر حرام دوسرے حرام کو اپنے قریب لاتا ہے۔ اس لیے حلال کا جو لقمہ جب اندر جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہے، اور حرام کا لقمہ جب اندر جاتا ہے تو وہ اللہ سے دور اور شیطان کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جو اپنے لیے یا بیوی بچوں کے لیے حرام کماتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے، دین سے بھی دور کرتا ہے، اور جہنم کے قریب کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ حرام رزق سے بنا ہوگا وہ اسے آگ میں ضرور لے جائے گا۔ پھر ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو پھر وہ سارا خاندان اپنے گناہ اس پر سوار کر دے گا، اور یہ سب کے گناہ لے کر جہنم میں پہنچے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بیوی کی فرمائشوں پر جو لوگ اپنی یعنی حلال کی روزی میں حرام ملاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور حرام طریقے سے روزی کماتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اس کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ اسی طرح اپنے اولاد کی محبت میں بندہ حرام کماتا ہے، بعض اوقات کہ اولاد کو زیادہ پیسہ چاہیے یا اس کو زیادہ جو ان کی آسائش کے لیے، جبکہ جتنا بندے کو اللہ نے دیا ہے اس میں گزارا کرے۔ جب بندہ اس میں گزارا نہیں کرتا بلکہ اولاد کی آسائش کے لیے، بیوی کے جو فیشن اور دوسری چیزوں کے لیے، اس کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال کے ساتھ حرام ملاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ رشوت بھی لیتا ہے، اور ناجائز اگر دکاندار ناجائز منافع خوری کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یا کم تولتا ہے، یا چیز دکھاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ ہے، یا اس طرح کے بہت سارے یعنی کہ جو گناہ کے کام ہیں جو روزی کمانے میں بے ایمانی کے اور حرام رزق کو لانے والے کام ہیں، اگر وہ بندہ کرتا ہے تو نہ صرف خود اس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ پوری نسل کو اس میں مبتلا کرتا ہے، اور بیوی کو بھی۔ یہ گویا اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے نیک اعمال پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور اسے ترازو کے پاس ٹھہرا کر پوچھیں گے کہ تو نے اپنے عیال کو نفقہ کہاں سے دیا، یعنی بچوں کو روزگار جو کھانا پینا کہاں سے دیا۔ اس کی اس بات سے پکڑ ہوگی
اور اس کی تمام نیکیاں اس وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ اس وقت منادی ندا کرے گا، دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے عیال یعنی بیوی بچے اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور اب یہ گرفتار ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندے سے پہلے اس کے عیال جھگڑیں گے، یعنی اس کی بیوی بچے اس سے جھگڑا کریں گے۔ کیا جھگڑا کریں گے؟ کہیں گے اے باری تعالیٰ اس کا اور ہمارا انصاف کر، اس نے ہمیں حرام کھلایا، ہم تو نہ جانتے تھے کہ یہ حرام ہے، اس نے تو حرام کمائی کر کے ہمیں کھلا دی، جو بات ہمیں سکھانے کی تھی، تعلیم دینے کی تھی، تربیت دینے کی تھی، اس نے ہمیں نہ وہ تربیت دی نہ تعلیم دی نہ سکھائی، ہم تو جاہل رہ گئے، تو ہم تیری عبادت کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس وقت یہ بندہ پھنسے گا۔ اس لیے آج دنیا میں وقت ہے، یاد رکھیں یہ آپ کی بیوی بچے جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر آپ کے خلاف ہوں گے اور وہاں پر عرض کریں گے یہی بندہ ہے، اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا، اس نے ہمیں تربیت نہیں دی تھی، تعلیم نہیں دی تھی، دین کی تعلیم دیتا تو ہم دین سمجھتے، ہم تیرے یا اللہ تیرے فرما بردار بنتے، اس نے ہمیں حرام کھلایا، یہی سزاوار ہے، اس کو سزا دے، اس کو زیادہ سزا دے۔ تو وہ بندہ اور زیادہ سزا، ان کے جو برے اعمال جو ہوں گے ان کی سزا بھی اسی کے اوپر لاد دی جائے گی، اس کی نیکیاں ان کو چلی جائیں گی۔ تو گویا یاد رکھیں اگر آپ والدین ہیں تو آپ اپنے احساس ذمہ داری کو جگائیں اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کریں، تعلیم دیں، اسلام کے مطابق انہیں اس دنیا میں کامیاب کریں تاکہ آخرت میں آپ خود بچیں، ورنہ آپ کے اوپر ان کے برے اعمال سوار ہو جائیں گے اور جہنم میں لے جانے والے آپ کے لیے وہ اعمال بن جائیں گے۔ جو شخص حلال نہ کما سکتا ہو وہ نکاح نہ کرے، مگر جب خطرہ ہو کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر نکاح کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اگر وہ نکاح کرے گا اس وقت تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خزانے اس کے کھول دے گا، اس کو روزگار بھی مل جائے گا، اس کے اوپر کرم بھی ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اہل و عیال کے حقوق پورے کریں، حسن اخلاق سے پورے کریں اور برداشت سے، صبر سے پورے کریں، کیونکہ بعض اوقات بیوی بچے اتنے زیادہ کرخت ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ صبر کرتے جائیں گے تو قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے جب بیوی بچے جو ہیں وہ آپ کو ستائیں اور آپ جو ہیں صبر کریں تو اللہ کی رحمت کو پا لیں گے۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص بیوی بچوں سے بھاگے گا اس کی مثال بھگوڑے غلام کی سی ہوگی۔ بیوی بچوں سے بھاگے کا مطلب کیا ہے کہ شادی کی اس نے، اب بیوی بچوں کی خبر نہیں لیتا، نہ ان کو روزی پانی دیتا ہے، نہ ان کا پیٹ پالتا ہے، ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو وہ جناب وہ بیوی بچے بیٹھے ہیں، اب ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، بھگوڑا ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک وہ بیوی بچوں کے پاس نہیں آتا نہ اس کا نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جو شخص بیوی بچوں سے بھاگے گا اس کی مثال بھگوڑے غلام کی سی ہوگی، جب تک بیوی بچوں کے پاس نہ جائے نماز روزہ کچھ بھی اللہ اس کا قبول نہیں فرماتا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس لیے بیوی بچوں کا حق ہے، اس کو پہچانیں
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس آیت سے ڈرتا ہوں جس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں پر عورتوں کا حق ہے۔ دل میں یاد رکھیں، دل میں جب اہل و عیال کے کام کی فکر ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل میں اہل و عیال کی فکر میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر کیا کرتا ہے، اب اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جاتا ہے، اللہ کی یاد بھی چلی جاتی ہے، دل غافل ہو گیا، اللہ کی یاد سے بھی رک گیا۔ ایسا بندہ، اس کی زندگی اس کے لیے ہلاکت بن جاتی ہے، اس کی بیوی بچے اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو یہ آیت بھی بتائی تلاوت کر کے، سورہ منافقون کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ تمہیں غافل نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور بیٹھا ہے بچوں کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کے پاس بیٹھا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا جبکہ نماز فرض ہے، وقت چلا گیا، نماز کا گناہ معاف نہیں ہوگا، قیامت کے دن عذاب ملے گا۔ اسی طرح سے شریعت کے کام آ گئے ہیں سر پہ، یہ بیوی بچوں کی محبت میں مست پڑا ہے تو پھر قیامت کے دن سزا پائے گا۔ اس لیے بیوی بچوں کی محبت میں جب بندہ پڑ جاتا ہے، ان کے لیے پھر حلال حرام بھی کماتا ہے، بے حیائی فحاشی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اس طرح ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے، حرام رزق بھی کماتا ہے۔ جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گناہگار شمار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن انصاف ہوگا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو بات ہو رہی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو بھی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس وہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ جو بیوی بچوں کی محبت میں اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اسلام کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، بیوی بچوں کی بات کو مانتے ہیں، معاشرے میں کہتے ہیں نا جی ہماری ناک اونچی رہ جائے، باقی دیکھتے ہیں کوئی دنیا میں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا۔ آپ نے اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کو آپ نے اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی مرضی کو آگے چلا لیا، تو پھر قیامت کے دن بربادی تباہی تو ہوگی نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ دنیا یہ یہاں جو کریں گے وہاں پر اس کو بوئیں گے، اس لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یاد رکھیں اس کو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جس کو زنا کا خوف ہوتا ہے اسے نکاح کر لینا بہتر ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے، اور جو کسب حلال پر قادر ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حلال رزق کو کمائے، نہ لالچ رکھے اور نہ ہی کسی قسم کا فخر و غرور، تکبر اور ہوا اور شہرت اور امارت کے لالچ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جو اللہ دیتا ہے اس کے مطابق خرچ کرے، اپنے اوپر بھی، بیوی بچوں پر بھی، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں اس پر کرم فرمائیں اور وہ کامیاب ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔